بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں بوجھ محسوس نہیں کرنا چاہیے، زکوٰۃ کو ٹیکس نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے پہلے لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھیں گے، بوجھ سمجھیں گے، تاوان سمجھیں گے، اپنے اوپر جبر اور زیادتی سمجھیں گے۔ جیسے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طویل حدیث ہے، اس طویل حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا 15 باتیں فرمائی کہ قیامت سے پہلے امت کے اندر 15 خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ ان 15 خرابیوں میں ایک خرابی ہی ایک ہے کہ والزکوٰۃ مغرمہ، کہ لوگ زکوٰۃ دینے کو بوجھ سمجھیں گے۔ ارے یار، اب سال پورا ہو گیا، اب مجھے زکوٰۃ نکالنی پڑیں گی، میرے پاس اتنا سونا ہے، اتنی چاندی ہے، اتنا کیش ہے، اب اس کی اتنی زکوٰۃ دینی پڑیں گی۔ تو یہ ہمارا زکوٰۃ کو بوجھ سمجھنا، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ اللہ کا فرض سمجھ کے، اللہ کا فریضہ ادا کرنے کی نیت سے فریضہ سمجھ کے خوشی خوشی ہم کو زکوٰۃ دینی چاہیے، اس لیے کہ یہ مال ہمارا ہے ہی نہیں، یہ مال تو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے جو اللہ نے ہم کو استعمال کے لیے دیا۔ اللہ کی دی ہوئی چیز اللہ کے راستے میں اگر ہم خرچ کرتے ہیں تو اس میں بوجھ کیسا، اس میں تاوان کیسا؟ اور اس کے اگر کچھ فائدے نہ ہوتے تو بات الگ تھی، اس کے کچھ نقصانات ہوتے تو بات الگ تھی۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اس کے دنیاوی بھی فائدے ہیں اور اخروی بھی فائدے ہیں۔ دنیا کے اندر تو فائدے ہیں ہی، لیکن کل قیامت کے دن بھی اس کے فائدے نظر آئیں گے۔ جیسے دنیا کے فائدے کیا ہیں؟ انسان جب زکوٰۃ نکالتا ہے تو اللہ کا دعویٰ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنے والے کے مال میں اللہ برکت عطا فرماتے ہیں، مال کو بڑھا دیتے ہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ دینے والے کے مال میں، صدقہ دینے والے کے مال میں اللہ زیادتی کر دیتے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ کہ مال کو اللہ بڑھاتے ہیں، اور دوسرا فائدہ زکوٰۃ دینے کا کہ جو ما بقیہ مال ہے، جو بقیہ مال بچا ہوا ہے، اس مال کی اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ مال کس کے حفظ میں آ جاتا ہے، کس کے ذمے آ جاتا ہے، کس کی حفاظت میں آتا ہے؟ یہ اللہ کی حفاظت میں آتا ہے۔ تو سوچو کہ جس مال کی حفاظت اللہ کر رہے ہو، اس مال کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان پہنچا سکتی ہے؟ ہم لوگ بینک والوں پر بھروسہ کرتے ہیں اور ان پر بھروسہ کر کے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی بینک میں جمع کرا دیتے ہیں، اور آج دیکھ رہے ہیں کہ بینک کے کتنے گھپلے ہو رہے، دیوالیاں نکل رہے، اچانک بینک غائب ہو رہی ہے۔ ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ کی حفاظت میں دو، اللہ کی حفظ و امان میں دو، اس کی گارنٹی ہے کہ انشاءاللہ ایک روپیہ بھی آپ کا ضائع نہیں ہوگا، اللہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے۔ اور زکوٰۃ دینے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کو اللہ کی نعمت کی قدر ہوتی ہے، اللہ کی نعمت کی شکر کی توفیق ملتی ہے کہ اللہ نے ہم کو دینے والا بنایا ہے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تو نے لینے والا نہیں بنایا ہے، اللہ تو نے ہم کو اتنا مال دیا ہے کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو اللہ ہم کو ان کیٹیگریوں کے اندر بھی پیدا کر سکتا تھا جو زکوٰۃ لینے والے ہیں۔ یہ شکر کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دینے کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے غریبوں کی، مسکینوں کی اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، ان کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ وہ غیر اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور ان لوگوں کے دلوں سے، غریبوں کے دلوں سے، مسکینوں کے دلوں سے، مالداروں کے مال سے جو بغض عداوت پیدا ہوتی ہے، حسد پیدا ہوتی ہے، اگر ان کو ان کا حصہ اگر مل گیا تو وہ حسد بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اور زکوٰۃ دینے کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا جب وقت پر زکوٰۃ نکالے گا تو اللہ رب العزت اس کے دل سے مال کی محبت ختم کر دیتے ہیں۔ یہ جو گندا مال، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولادیں، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ تو اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں سے کیا کر دیتے ہیں؟ کم کر دیتے ہیں۔ یہ رہے دنیاوی فائدے، زکوٰۃ دینے کے دنیاوی فائدے، اور بھی بہت سارے ہوں گے لیکن میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔
اور زکوٰۃ دینے کے اخروی فائدے کیا ہیں؟ آخرت کے اعتبار سے بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ مثلا زکوٰۃ و صدقے کے دنیاوی فائدے تو ہے ہی ہے، اخروی فائدے بھی ہیں، اور آخرت کے فائدے ہی ہمارے نظروں کے سامنے ہونے چاہیے۔ ہمارا مقصد، ہمارا منبع اور ہمارا جو ارادہ ہے، ہماری جو نیت ہے وہ آخرت کے فائدے کی ہونی چاہیے، اس لیے کہ دنیا تو ایسے تیسے جیسے بھی کٹ جائیں گی، لیکن اصل مسئلہ آخرت کا مسئلہ ہے۔ اس لیے آخرت میں ہم کو زکوٰۃ کے کیا فائدے ہوں گے وہ میں آپ کے سامنے بھی بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1 روپے کے بدلے میں 700 گنا اللہ اجر مقرر کرتے ہیں، اور اگر اخلاص ہو تو جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اللہ اتنا زیادہ اجر و ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کا آخرت کے اعتبار سے دوسرا فائدہ کہ زکوٰۃ اور صدقے میں خرچ گویا کہ اللہ کے ساتھ تجارت کرنا ہے، جس میں کسی نقصان کا کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا آخرت کے اعتبار سے تیسرا فائدہ، صدقہ اور زکوٰۃ قیامت کے دن ہمارے لیے حجت بنے گا، دلیل بنے گا۔ زکوٰۃ کا اخروی چوتھا فائدہ کہ زکوٰۃ اور صدقے کی ایک کھجور یعنی معمولی سا حصہ اللہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کی اسی طرح پرورش فرماتا ہے جیسے انسان اپنی اونٹنی کے بچے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ چھوٹی سی کھجور اللہ کے یہاں بڑے پہاڑ کے برابر تک پہنچ جاتی ہے۔ کل قیامت کے دن زکوٰۃ دینے والا اگر چند روپے کی زکوٰۃ دیتا ہے تو کل قیامت کے دن وہ اس کو لاکھوں روپے کے اعتبار سے اللہ اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ زکوٰۃ دینے کا اخروی پانچواں فائدہ یہ ہے کہ جو شخص زکوٰۃ اور صدقہ ادا کرنے والا ہوگا اس کو جنت کے خاص دروازے سے یعنی باب الصدقے سے داخل کیا جائے گا، اسپیشل اس کے لیے الگ سے دروازہ ہوگا، یہ اس کا اعزاز ہوگا، زکوٰۃ دینے والے کا یہ اکرام ہوگا۔ زکوٰۃ دینے کا اخروی چھٹا فائدہ، 7 قسم کے لوگ میدان محشر میں کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اور کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو وہ جو 7 قسم کے لوگ ہیں ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا جو اللہ کے راستے میں چپ کے خفیہ طریقے سے زکوٰۃ دیتا ہو، صدقہ اور خیرات کرتا ہو، اس طرح کہ دائیں ہاتھ سے دیے تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو، امت مسلمہ کو اپنے اپنے وقت پر اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اللہ نے نماز ہم پر فرض کی ہے وقتوں پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اللہ نے ہم پر حج فرض کیا ہے تو وقتوں پر اللہ ہم کو حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اللہ رب العزت نے ہم پر زکوٰۃ فرض کی ہے، اللہ نے اگر ہم کو مال دیا ہے، مالدار بنایا ہے، تو وقت پر زکوٰۃ کی ادائیگی کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔